اسٹیبلشمنٹ شاید یہ چاہتی ہے کہ گورنمنٹ اپنا ٹرم پوری کرے. اس کے بعد کیا ہوگا یہ کسی کو بھی نہیں پتا. جو حالات اس وقت جا رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ یہ گورنمنٹ اپنی ٹرم پوری کرے، لیکن اس کے لیے جو انہوں نے بات چیت کی تھی، جو کہتے ہیں نا ڈیل نہیں ہوئی، ڈی جی آئی سی پی آر کو آ کے کہنا پڑا تھا ٹی وی پہ کہ ڈیل کوئی نہیں ہوئی، تو ڈیل کوئی نہیں ہوئی. انہوں نے رابطہ کیا تھا، میں آپ کو چینل پہ بتا رہا ہوں، قمر جاوید باجوہ صاحب کے سسر ہیں جنرل ریٹائرڈ اعجاز امجد صاحب. وہ لندن آئے تھے، وہ لندن رہے تھے اور مختلف سورسز سے انہوں نے میاں صاحب سے رابطہ کیا تھا. ان کے میاں صاحب سے ذاتی تعلقات بھی ہیں، ابھی کے نہیں ہیں، بہت عرصے کے ہیں. جب وہ خود بریگیڈیئر تھے اور سیالکوٹ کے وہ ٹیم کمانڈر لگے ہوئے تھے، اس زمانے کے ان کے مراسم ہیں میاں صاحب سے. وہ خود آئے تھے، ساری یہ وہ گفتگو کر کے گئے تھے. اس میں میاں صاحب سے انہوں نے مدد مانگی تھی کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں کیا کرنا چاہیے ہمیں. تو میاں صاحب نے، ڈار صاحب نے تفصیل سے انہیں بتایا تھا کہ یہ غلطیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ، اور خدا نہ خواستہ یہ غلطیاں اتنی سخت ہیں کہ کل کو پاکستان کے جو ساورنٹی ہے، جو پاکستان کی بقا ہے، سالمیت ہے، استحکام ہے، اس پہ کوسچن مارک لگ جائے گا. انہوں نے سلوشن پوچھا تھا، انہوں نے سلوشن یہی دیا تھا کہ یہ جو ہم نے آئی ایم ایف سے معاہدہ پاکستان گورنمنٹ نے کیا ہے، اس کو ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو وہاں پہ مسلسل ٹیکسز لگ رہے ہیں، اس کو جب تک آپ ری نیگوشیٹ نہیں کرتے اس وقت تک آپ یہ ٹیکسز کا کم نہیں کر سکتے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو کردار ادا کریں پاکستان کو دوبارہ ٹریک پہ لانے کے لیے، تو اس لیے یہ ہے کہ جو اگلا بجٹ ہے وہ ہم آگے دیں گے. اگلے بجٹ کا مطلب ہے مئی جون. اس مئی جون میں اگلا بجٹ اگر نون لیگ دیتی ہے تو اپریل کے شروع میں الیکشن ہونے چاہیے. اور میاں صاحب نے ان کو یہ جو ٹائم فریم دیا وہ یہی دیا کہ 5 اپریل 6 اپریل کو آپ الیکشن کروا لیں پاکستان میں. یہ حکومت کیسے جائے گی کیسے نہیں جائے گی ہمارا ایٹک نہیں ہے. یہ ریزائن کرتے ہیں، یہ اسمبلیاں توڑتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، عدم اعتماد کرتے ہیں، جو کرتے ہیں یہ آپ لے کے آئے ہو، آپ کی کٹ پتلی ہے. اور یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بہت اچھی طرح آتا ہے کہ اپنی پتلیوں کو کیسے آپ نے سائٹ پہ کرنا ہے. آپ جانے، آپ کا کام جانے. تو ہمیں تو آپ اگر ایک فری فیئر الیکشن دیتے ہو اپریل کے شروع میں اور ہم وہ جیتتے ہیں تو ہم آ کے اپنے سسٹم میں لے کے آئیں گے اس کو، اور ہم آ کے پاکستان کو وہاں واپس لے کے جائیں گے جہاں ہم چھوڑ کے آئے تھے. ٹائم ہمیں لگے گا. اور اس کے بعد یہ بات ختم ہو گئی تھی. تو یہ کوئی ڈیل نہیں ہے. اگر نواز شریف یہ کہتا ہے نا کہ تمام ادارے، تمام محکمے آئین کی بالادستی میں یقین رکھیں، آئین کے تحت اپنا کردار ادا کریں، قانون کی حکمرانی مانیں، تو یہ کوئی ڈیل نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی فیور چاہیے، ہمارے کیسز ہیں، ہمیں کوئی این آر او چاہیے. نواز شریف کو کوئی این آر او نہیں چاہیے. نواز شریف کو صرف یہ چاہیے کہ فوج اپنے کام سے کام رکھے، عدالتوں پہ اثر انداز نہ ہو، میڈیا پہ اثر انداز نہ ہو، اور اپنے کام سے کام رکھے. بس وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام سے کام رکھے. بالکل ایسی ہے. لیکن کرنا صاحب یہ خبر جو آپ نے دی ہے یہ اس سے پہلے وہ سننے میں نہیں آئی سر. یہ خبر، یہ جو میاں صاحب کے ساتھ جو ملاقات بتا رہے ہیں، جو باجوہ صاحب کے جو سسر ہیں، بلکہ میں نے بھی ایک دفعہ ان سے رابطہ کیا تھا آپ کے کہنے پر، مجھے یاد ہے. میرا نا ان سے تعلق ہے، وہ لندن میں تھے، میری بات ان سے ہوئی ہے اس وقت. اب آپ چھوڑیں نا اس بات کو، میں نے بتا دیا آپ نے. اور یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے، یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے. پاکستان میں سوشل میڈیا پہ، نیشنل میڈیا پہ یہ خبر انہی دنوں میں آ گئی تھی. ہمارے صحافی بڑے تیز ہیں، انہیں کام نہیں کرنے دیتے ہم نا. انہیں ہم نے کام کا پابندیوں میں رکھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے. ورنہ صحافی ہمارے اتنے تیز ہیں. آپ کو یاد ہے احمد جی نے کہا تھا کہ پھر ہم بھی بتا دیں کہ کس کی بیوی نے کس کو کہاں گولی ماری تھی. تو صحافیوں کو پتہ ہوتی ہے جو شیطان کو بھی نہیں پتہ ہوتی. تو کوئی ہمارے شک نہیں صحافی ہے جی.